بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکہ ایران کشیدگی کے بعد تیل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ عالمی منڈی میں قیمتوں میں 6% تک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ امریکی WTI $4 اضافے سے $74 فی بیرل پر پہنچ چکا ہے۔ برطانوی برینڈ کروڈ کی قیمت میں بھی $4 کا اضافہ ہوا ہے۔ $78 فی بیرل میں ٹریڈنگ ہو رہی ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ امریکہ ایران کشیدگی کے بعد پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بھی شدید مندی کا رجحان پایا جا رہا ہے، اور خبر یہ آ رہی ہے کہ دوران ٹریڈنگ 5,500 سے زائد پوائنٹس کی بڑی کمی، سٹاک مارکیٹ ایک ساتھ 6 حدیں گوا بیٹھی ہے۔ انڈیکس 1,86,000 سے گر کر 1,81,000 پوائنٹ سے بھی نیچے آ گیا۔ آپ کو بتائیں کہ بینکنگ، آئل اینڈ گیس، سیمنٹ، انرجی اور فرٹیلائزرز کے شیئر میں فروخت کا شدید دباؤ دیکھا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت ختم ہو چکی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انقرہ میں گفتگو، کہا ایران کے ساتھ مزید کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتے۔ ہم نے ایران کے معاملے میں بہت وقت ضائع کیا، اب ہمیں اپنا کام کرنا ہوگا۔ ایرانی بیمار ذہنیت کے لوگ ہیں۔ ایران نے سعودی عرب اور دیگر ممالک پر حملے کیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار رکھنے نہیں دیے جائیں گے۔ ایران کے پاس اگر جوہری ہتھیار ہوتے تو وہ انہیں ضرور استعمال کرتا۔ ایران کی تمام قیادت کو ختم کر دیا، اب وہاں نئے لوگ ہیں۔ بالکل، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں عابد لطیف صاحب جوائن کر چکے ہیں، تجزیہ کار، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر جمیل احمد صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، سابق سفارتکار ہیں آپ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیبل ٹرن ہو گئی ہے، وہ پازیٹیوٹی جس کی ہم بات کر رہے تھے، یا وہ مفاہمتی یادداشت جس پر دستخط ہونے کے بعد ہم یہ سوچ رہے تھے کہ دونوں ممالک تھم جائیں گے، اب صورتحال کچھ اور نظر آ رہی ہے، کیا کامنٹ کریں گے؟ جی ہاں، یہ آپ کو جو نظر آتا ہے گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا، جو بیانات ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، اس سے دنیا بڑے اچھی طریقے سے واقفیت رکھتی ہے۔ یہ درست ہے کہ یہ ایک سیریس وائلیشن ہوئی ہے، یا یہ انسیڈنٹ ہوا ہے۔ آئی وڈ ناٹ کال اٹ وائلیشن بیکاز اس کی انٹرپریٹیشن جب تک کہ کلاس 5 آف MOU کی پورے طریقے سے انٹرپریٹیشن نہ ہو، اس وقت تک خالی اس کو وائلیشن کہنا مناسب نہیں ہوگا۔ ایران کا اپنا موقف ہے کیونکہ اس کی انٹرپریٹیشن پوری نہیں ہو رہی ہے، اور امریکہ کا اپنا موقف ہے۔ یہ جب 14 پوائنٹ کا یہ MOU اسلام آباد ایکارڈ جب سائن ہوا، اس وقت بھی ہم یہی بات کرتے تھے، تو لہٰذا میں اسی جگہ سے بات اپنی کو دوبارہ شروع کرتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ بیانات جو ہیں، کبھی تو پوری تمدن اور پوری تہذیب کو ختم کیا جاتا ہے ایران کی، اور کبھی پھر یہ ان کے خیال میں 14 پوائنٹ کا یہ MOU ختم ہو گیا تو خیال ان کا انشاءاللہ چینج ہو جائے گا، اس لیے کہ دنیا اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ دنیا نے دیکھ لیا، بھی آپ خود ہی فرما رہے تھے، آپ خود ہی بیان کر رہے تھے کہ تیل کی قیمت میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ یہ بتدریج اضافہ وہیں جا کے 124 اور 120 پر اگر پہنچ گیا تو آپ اندازہ کریں کہ دنیا جو کہ انفلیشن پہلے سے دنیا میں پھیل گئی ہے، وہ انفلیشن تجزیہ کاروں اور اکنامسٹ جو ہیں دنیا کے، وہ کہتے تھے کہ اگر یہ جنگ جاری رہی چند مہینے اور، تو دنیا جس طرح 1920 میں ایک ڈپریشن میں اکنامک ڈپریشن میں چلی گئی تھی، اگر وہ دوبارہ اکنامک ڈپریشن آ سکتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگ فاقہ کشی پر آ جائیں گے اور تمام ترقیاتی کام دنیا کے رک جائیں گے۔ لہذا کوئی دنیا کا ملک یہ نہیں چاہے گا۔ دنیا پہلے ہی جو 100 دن کی جنگ ہوئی ہے، اس میں جس اذیت میں دنیا برقرار رہی ہے، اس اذیت سے بڑی مشکل سے 14 نکاتی جب یہ MOU اسلام آباد ایکارڈ سائن ہوا تو انہوں نے اپنی جان کی امان پائی، اپنی مہنگائی سے جان چھڑوائی، اور کچھ سائے آف ریلیف ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کے کچھ ساتھی جو ہیں وہ اس اسٹاک ایکسچینج اور تیل کی منڈیوں سے فائدہ اٹھا لیں گے، اور پھر جس طرح پہلے اٹھایا، اور پھر یہ ہوگا کہ دوبارہ یہ پٹری پر بات چڑھ جائے گی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ R4 جو یہ ممالک ہیں، ترکی، سعودی عربیہ، ایجپٹ، پاکستان، نہ وہ چاہے گا کہ جنگ دوبارہ شروع ہو، نہ خطے کا کوئی اور ملک چاہے گا۔ دیکھ لیا انہوں نے کہ ریسیپروکل اٹیک گزشتہ شب 80 مقامات پر اگر امریکہ نے اٹیک کیا ہے تو ایران نے 85 مقامات پر جا کے اٹیک دوبارہ کر دیا ہے۔
اس سے پہلے بھی جس طریقے سے ایران وہ جو پیٹریوٹ میزائل اور تھاڈ میزائل اور ایئر ڈیفنس سسٹم اسرائیل کو چیرتا ہوا تل ابیب میں دھوئیں پھیلا دیے تھے، اور ڈیمونا میں وہ آج بھی حیفا اور ڈیمونا میں لوگ ان کو پتا ہے کہ کس طرح بنکروں میں رہے اور کتنی تباہی بربادی ہوئی، تو اس طرف دوبارہ جانا مشکل گو کہ اسرائیل چاہے گا کہ یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے، لیکن کیا امریکہ یا دنیا اس کی متحمل ہو سکتی ہے؟ امریکہ تو بالکل نہیں ہو سکتا۔ مڈ ٹرم الیکشن کی آمد ہے جس کی وجہ سے یہ 14 نکاتی پوائنٹ اس اسٹیج پر پہنچے ہیں، اور مڈ ٹرم الیکشن اس دفعہ یہ عام مڈ ٹرم الیکشن نہیں ہے۔ اپوزیشن کہہ چکی ہے امریکہ میں کہ ہم الیکشن جیت کے لوور ہاؤس اور اپر ہاؤس میں ہم پھر 25th امینڈمنٹ موو کر دیں گے، تو بقیہ جو ان کا پیریڈ ہے 2.5-3 سال کا ڈونلڈ ٹرمپ کا، تو وہ تو پھر کیسز فیس کرنے میں اور امپیچمنٹ ہو جائے گی ان کی، جس طرح کہ انہوں نے ارادہ کیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا کوئی بھی ریپبلکن کا صدر یا صدر خود کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ اس نوبت پر پہنچے۔ تو یہ انہی دھمکیوں میں سے تھوڑی ہلکی دھمکی ہے، جہاں تمدن کو ختم کیا جا رہا تھا، تہذیب کو ختم کیا جا رہا تھا، تو اس سے ہٹ کر یہ اس سے تھوڑی سی کم کہ ان کے خیال میں یہ 14 نکاتی پوائنٹ ختم ہو گیا، امریکہ اپنی آپریشنز پلان کو انویوک کرے گا۔ تو وہ پہلے بھی کر لیا انہوں نے، 100 دن تک کیا انہوں نے جنگ کے دوران ہر قسم کا حربہ اختیار نہیں کیا کہ کسی طریقے سے اسٹیٹ آف ہرمز کو اپنے قبضے میں لے لے، کسی طریقے سے۔ نہیں، بات آپ کی بالکل درست ہے جمیل احمد صاحب کہ ایران کے خلاف امریکہ نے ہر حربہ استعمال کر کے دیکھ لیا، لیکن وہ اس کو جھکا نہیں پایا، اور آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جہاں جہاں امریکہ نے ایران پہ حملے کیے ہیں اس کے جواب میں اس سے کہیں شدت سے پھر ایران کی جانب سے اس کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب کو بھی شامل گفتگو کریں۔ کرنل صاحب بہت شکریہ آپ کے بھی قیمتی وقت کے لیے۔ فرمائیے گا کہ جیسا کہ ابھی جمیل احمد صاحب بھی فرما رہے تھے کہ اسپوائلر اس معاملے سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے اپنا کردار ادا کرنا شروع بھی کر دیا، اور سب سے زیادہ فائدہ اگر تو خدا نہ خواستہ یہ 14 نکات جو کیے گئے تھے، یادداشت پہ دستخط کیے گئے تھے، اگر یہ ریورس ہوتی ہے تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ اسرائیل کو ہوگا۔ فرمائیے گا کہ کتنا خطرناک ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان کہ ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت ان کے مطابق شاید اب ختم ہو چکی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ ختم ہو چکی ہے، اور کیا اس دنیا میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ذرا تھوڑا ہمیں سمجھائیے گا کہ جیسا کہ ابھی خام تیل کی قیمتیں بھی بڑھنا شروع ہو گئی ہیں جیسے ہی امریکہ نے ایران کے اوپر اٹیک کیا ہے، تو کیا دنیا اس خطرے کا متحمل ہو سکتی ہے؟ عابد لطیف صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت شکریہ مجھے اپنے چینل پہ انوائٹ کرنے کے لیے۔ جی بالکل آپ نے صحیح کہا، جیسے ایمبیسڈر صاحب نے بھی اس کو سارے اور پرٹیکولرلی جو اس کا اکنامک امپیکٹ ہے اس کی بات کی ہے۔ دیکھیے اصل میں اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت ہی اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک کنٹرولڈ کیوس رہے اس ریجن کے اندر، اور یہ جو جس بلو پرنٹ پہ کام ہو رہا ہے یا جس کو فالو کیا جا رہا ہے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے، وہ بالکل اسرائیل کا بلو پرنٹ ہے۔ آپ دیکھیں لاسٹ 40 ایئرز میں جو بھی فلسطین کے ایشو پہ تنازع ہوئے، ویسٹ بینک کا ہوا، گولان ہائٹس کا ہوا، شیبا پاک فارمز کا ہوا، غزہ کا معاملہ ہوا، جیروسلم اٹسیلف کا معاملہ ہوا، اس سب کے اندر جتنے بھی کانفلکٹس تھے، جب اس کے اوپر سیز فائر ہوا تو ہمیشہ سے اسرائیل نے اس کی وائلیشن کی۔ ان ایگریمنٹس کے بعد بہت سارے ایگریمنٹس آپ دیکھ لیجیے، ایون کیمپ ڈیوڈ کو دیکھ لیجیے، باقی بھی دیکھ لیجیے۔ تو اسرائیل کا یہ پیٹرن ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک کیوس کو کنٹرول رکھتا ہے اور اس کو فار ایور وار میں کنورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے ریجنز کے اندر۔ تو اس نے یہ جو ڈکلیئر کیا ہوا ہے جو گریٹر مڈل ایسٹ، اس کے اندر بھی اس نے یہ کیوس برپا کیا ہوا ہے۔ اچھا لگ یہ رہا تھا کہ اس اسٹیٹمنٹ سے پہلے ٹرمپ صاحب کی کہ شاید امریکہ نے جو ایک ایکسیپشنلزم کا اسٹیٹس اسرائیل کو دیا ہوا تھا، وہ شاید اب امریکہ کو نے ریکنسائل کر لیا اپنے اس سے، اور اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ اسرائیل کی وارز جو ہیں اور وہ امریکن وارز نہیں ہیں،